عدالتوں کا سامنا کیا، ملک سے نہیں بھاگا۔ 30 سال ملک لوٹنے والے آج باہر مفرور ہیں۔ نواز شریف اداکاری کر کے ملک سے فرار ہوئے، عدالتیں آزاد ہیں۔ ڈر کس چیز کا ہے؟ کیوں ملک سے بھاگے ہوئے ہیں؟ وزیر اعظم کا بھمبر اور میرپور میں انتخابی جلسوں سے خطاب، کہا مودی کی ناراضی سے خوفزدہ نواز شریف کشمیر کی بات نہیں کرتا تھا۔ نواز شریف بھارت گیا تو حریت رہنماؤں سے نہیں ملا۔ دنیا کے ہر فورم پر کشمیر کا مقدمہ لڑنے پر فخر ہے۔ ووٹ ڈالنے سے پہلے سوچنا آپ کا لیڈر صادق اور امین ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے بھی کسی کرپٹ آدمی کو ٹکٹ دے دیا ہو، لیکن جب میں خود پیسے نہیں بنا رہا تو اسے کیسے کرپشن کرنے دوں گا؟ عمران خان نے جہاں پیسہ دیکھا وہاں کا ہو گیا۔ باغ میں اے ٹی ایمز کی مدد سے جلسہ کیا، کہتا ہے ایک پیج پر ہوں مگر شیم پیج پر ہے۔ جتنی مرضی دوڑیں لگا لے، الیکشن میں منہ توڑ جواب ملے گا۔ مریم نواز کا جلسوں سے خطاب، کہا نواز شریف کو ختم کرنے والوں کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے عوام ایسی پارٹی کو کیوں ووٹ دیں گے جس کی حکومت پاکستان میں بھی بے ساکھیوں پر ہے؟ پاکستان میں تبدیلی نہیں، تباہی اور بربادی آئی۔ عمران خان کو آزاد کشمیر پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ووٹ چھیننے کی کوشش کی تو عوام برا حال کر دیں گے۔ 25 جولائی کو شیر دھاڑے گا اور ترقی کا سورج طلوع ہوگا۔ ایک دوائی لینے گیا تھا نواز شریف، ابھی تک واپس ہی نہیں آیا۔ کھیاں ڈیگ رہی ہیں، پیچھے بھائی بھی جا رہا تھا، بیٹی کے بھی یہی ارادے تھے۔ 27 جولائی کو آزاد کشمیر میں فتح کا جشن منائیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیشگوئی، جلسے سے خطاب میں کہا نواز شریف دوائی لینے گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ نواز شریف کا بھائی اور بیٹی بھی باہر جانا چاہتے تھے۔ بلے کو ووٹ دینے سے ہی کشمیریوں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا آزاد کشمیر والوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آزما لیا، اب پی ٹی آئی کا فلسفہ آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان کسی کو کشمیر کا سودا نہیں کرنے دے گا۔ بھارت بھی پی ٹی آئی کی فتح سے خائف ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی، سرکاری ملازمین کی پولنگ، کوٹلی کے پولنگ بوتھ کے اندر کی تصویر باہر وائرل ہو گئی۔ بیلٹ پیپر پر مسلم کانفرنس کے امیدوار سردار نعیم کے انتخابی نشان گھوڑے پر مہر واضح۔ ووٹر نے سیاہی لگے انگوٹھے کی تصویر بھی شیئر کر دی۔ کیوں اور کون سا سرکاری ملازم پابندی کے باوجود کیمرہ پولنگ بوتھ میں لے کر گیا؟ سوال اٹھنے لگے۔ کراچی میں مزید سخت پابندیاں یا مکمل لاک ڈاؤن کا خطرہ، شہر قائد میں مثبت کورونا کیسز کی شرح 23% تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مشاورت کے لیے کورونا ٹاسک فورس کا اجلاس کل بلا لیا۔ گلگت میں کیس مثبت آنے کی شرح 35%۔ گلگت بلتستان حکومت کا دفاتر بند کرنے اور گھروں سے کام کرنے کا حکم، نوٹیفیکیشن گلگت، سکردو اور ہنزا کے اضلاع کے لیے جاری کیا گیا۔ ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 21 مریض جاں بحق، 2607 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف فیٹف کا سیاسی استعمال، بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا پاکستان کے خلاف فیٹف کے سیاسی استعمال کا اعتراف، کہا بھارت کی کوششوں سے پاکستان فیٹف کے ریڈار پر آیا، اب گرے لسٹ میں برقرار ہے۔ یہ بھی بولے چین کے کسی دباؤ کے آگے بھی نہیں جھکیں گے۔ پاکستان نے فیٹف کے سیاسی استعمال کا سوال اٹھایا تھا۔ وزیر خارجہ نے پوچھا تھا کہ فیٹف کا فیصلہ سیاسی ہے یا تکنیکی؟ اسپتال میں آ کر اطمینان ہوا، جو یہاں انجرڈ آئے ہیں ان کی صحیح دیکھ بھال ہو رہی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں ان صاحبان کے لیے جو اس وقت ریکوری کی سٹیج میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں صحت یاب کرے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چینی سفیر کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ، داسو حادثے کے چینی زخمیوں کی عیادت کی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
کہا چینی زخمیوں کو مکمل علاج اور معالجے کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ چینی سفیر نے کہا چین اور پاکستان ہر چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے تعاون جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے پاکستانی ملازمین کو نکالنے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ چینی کمپنی نے اپنا فیصلہ غیر مؤثر قرار دے دیا۔ اس کیس کی کڑیاں کھل رہی ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ راول پنڈی سے دامنے کو کیسے آئیں۔ تو جس وقت یہ گتھی جو ہے آج شام تک سلجھ گئی، اس کیس کی ساری کڑیاں مل جائیں گی۔ افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا گیا، وہ اپنی مرضی سے راولپنڈی گئی تھیں۔ یہ عالمی سازش اور را کا ایجنڈا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا میڈیا پر چلنے والی تصاویر اس لڑکی کی نہیں، جعلی ہیں۔ افغان سفیر کی بیٹی کی مدعیت میں اسلام آباد کے تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج۔ لڑکی کے مطابق وہ ٹیکسی میں شاپنگ کرنے گئی، واپسی پر ٹیکسی میں سوار ہوئی، کچھ دیر بعد ٹیکسی رکی اور ایک شخص آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ نامعلوم شخص کے تشدد سے بے ہوش ہو گئی، آنکھ کھلی تو گندگی کے ڈھیر پر تھی۔ گھر جانے کے لیے والد کے آفس سے عملے کو بلایا۔ افغانستان میں طالبان اور فورسز میں جھڑپیں، 15 اضلاع میں لڑائی جاری۔ افغان حکام کا مزید 136 طالبان مارنے کا دعویٰ۔ طالبان سربراہ کا کہنا ہے غیر ملکیوں پر انحصار کی بجائے ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنا ہوں گے۔ پیش قدمی کے باوجود سیاسی تصفیے کے حامی ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے لیے فوری حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے مذاکرات جاری۔ وزیر اعظم نے ازبکستان کے شہر بخارا کے دورے کی تصاویر شیئر کر دیں۔ ٹویٹر پیغام میں لکھا گزشتہ جمعے نقشبندیہ سلسلے کے بانی کے مزار پر حاضری دی۔ بخارا صدیوں تک علم و ادب کا مرکز رہا ہے۔ بخارا میں مینار سے چنگیز خان بھی متاثر ہوا، حملہ کیا تو سارا شہر تباہ کر دیا، مینار چھوڑ دیا۔ ملک میں گیس کا بحران، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سی این جی اسٹیشنز بند۔ پنجاب میں انڈسٹریز کو بھی گیس کی فراہمی معطل۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اظہار تشویش، گرمیوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کو بد انتظامی قرار دیا۔ کہا بحران کے پیچھے پی ٹی آئی کی دولت کمانے کی ہوس اور نااہلی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید 3.75% گیس پاور سیکٹر کو دی جا رہی ہے۔ چائنا ہب پاور پلانٹ پر آسمانی بجلی گرنے سے پیداوار متاثر ہوئی۔ منگلا ڈیم سے بھی پانی کا اخراج معمول سے کم ہے۔ کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے قریب مسافر بس اور ٹرک ٹکرا گئے، 6 افراد جاں بحق، 12 شدید زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 خواتین شامل۔ مسافر بس پنڈی سے شکردرہ جا رہی تھی، زخمیوں کو ڈی ایچ کیو کوہاٹ منتقل کر دیا گیا۔ دوسرے ٹی20 میں پاکستان اور انگلینڈ کی دلچسپ مقابلہ جاری۔ میزبان ٹیم کا گرین شرٹس کو 201 رنز کا ہدف۔ میزبان ٹیم مقررہ اوور سے پہلے 200 رنز پر آل آؤٹ۔ انگلش کپتان بٹلر کی 50، نوجوان بالر محمد حسنین کے 3 شکار۔ اماد وسیم اور حارث رؤف کی 2 وکٹیں۔ ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ سوشل میڈیا کے تھرو پتہ چلا کہ پہلے گیند غائب ہوئی، پھر ہاکی اسٹک غائب ہوئی۔ میں اپنے دوستوں، پرستاروں اور جتنے بھی میرے خیر خواہ ہیں بہاولپور میں، گیند اور ہاکی اسٹک وہ واپس رکھ جائیں۔ قوم کے ہیروز کے ساتھ افسوسناک سلوک۔ بہاولپور میں ہاکی لیجنڈ سمیع اللہ کے گھر کے سامنے نصب مجسمے سے ہاکی اور گیند چوری۔ مجسمہ ضلعی انتظامیہ نے قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نصب کیا تھا۔ لیجنڈ سمیع اللہ کا واقعے پر افسوس اور مایوسی کا اظہار، کہا ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ عوامی حلقوں کا بھی غم و غصے کا اظہار۔ عید سے پہلے آخری سنڈے پر شہریوں نے مویشی منڈیوں پر حلہ بول دیا۔ جانور ایسے کہ اپنی مثال آپ۔
मंडियों में बिकने को बेताब। कराची की मंडी में सजे सवरे सहराई जहाज़ों की फरोख्त। हैदराबाद में लंबे सींगों वाले बकरे की धूम। मुल्तान में गोरे गोरे टेडी बकरों के चर्चे। पेशावर में बैलों की जोड़ी ऐसी कि सबका दिल आ जाए। मनपसंद बकरे, दुम्बे और गाय की तलाश रूट्स पर। व्यापारियों के नखरे भी सातवें आसमान पर। मनासिके हज का आगाज हो गया। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। 60,000 आज़मीन का मिना में क़याम। कल हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। मस्जिद निमरा से अदा किया जाने वाला खुतबा उर्दू समेत 10 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आला और गवर्नर सिंध मुमताज़ अली भुट्टो कराची में इंतकाल कर गए। सरदार मुमताज़ भुट्टो साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कज़न थे। नमाज जनाजा और तदफीन कल उनके आबाई गांव मीरपुर भुट्टो में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात का अफसोस का इजहार। पेशावर के करंतना सेंटर में तैनात पुलिस एहलकार की साथियों पर फायरिंग। सब इंस्पेक्टर गुल रहमान और हवालदार इमरान जामबहक मुलजिम गिरफ्तार। मोटरवे टोल प्लाजा के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से CTD एहलकार शहीद। तीनों एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स पेशावर में अदा कर दी गई। सिंध में ग्रेड 9 का सरकारी मुलाजिम अरबपति निकला। नैब ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पटवारी अबू बकर जोखियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। काठोर और बोलारी में सैकड़ों एकड़ अराजी का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक अबू बकर जोखियों की आखिरी तैनाती कराची के जिला गरबी में थी। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम में शामिल। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की कचरा उठाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने झील सैफुल मुलूक पर कचरा उठाया। वो फैमिली के हमराह नारान कागान के निजी दौरे पर हैं। हुकूमत का नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए माली तकनीकी मामलत का सिलसिला तेज। उस्मान डार ने कश्मीरी नौजवान शकील अहमद की कहानी शेयर कर दी। नौजवान वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिजाइनिंग की तरबियत मुकम्मल करके माहाना 60,000 रुपए तक कमा रहा है। उस्मान बुज़दार का लाहौर के मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। अरकान पार्लियामान को लाहौर की तरक्की में हिस्सेदार बनाया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं बिला शोबदाबाजी लाहौर के हुस्न को 4 चांद लगाने जा रहे हैं। PTI ओहदेदारान को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान और मालाकंड में बगैर प्रोटोकॉल के दौरे। अस्पताल, थानों और चेक पोस्टों का जायजा। शेरगढ़ एक्साइज चेक पोस्ट पर आराम करने वाला तमाम अमला मुअत्तल। सखा कोर्ट में ट्रैफिक इंचार्ज और दीगर अमले की भी छुट्टी। नाकिस इंतजामात पर MS दरगई अस्पताल को भी ओहदे से हटा दिया। कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की फार्म हाउसेज हैंडिंग ओवर की तकरीब। फार्म हाउसेज मालिकान, रियल एस्टेट एसोसिएशन के मेंबरान शरीक। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और बिजनेस कम्युनिटी की भी शिरकत। शुरका को DHA सिटी कराची में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग। एडमिनिस्ट्रेटर DHA ने कहा DHA सिटी में तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी। प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से जारी है। दुबई में 21 जुलाई को प्योरली कवाली का शो होने जा रहा है। एयरवाई लगुना को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर करा। 23 जुलाई को हम चेंज शो देंगे जिस पे होगा OSTs जितनी पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं ड्रामा सीरियल्स के वो होंगे। बॉलीवुड के जितने हमारे सॉन्ग्स होंगे वो होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की गोल्डन जुबली पर दुबई में होगा बड़ा शो। परफॉर्म करेंगे नामवर गुलकार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। 21 जुलाई को होगी कवाली और 23 जुलाई को बॉलीवुड हिट्स। प्रोग्राम के स्पॉन्सर होंगे ARY लगुना और अमारात। इसके साथ ARY सहूलत वॉलेट लाया आपके लिए गोल्डन ऑफर। टिकट की खरीदारी पर मिलेगी 80% गोल्ड सेविंग। टिकट की खरीदारी के लिए विजिट करें uae.sahulatbazaar.com/show पर और टिकट नंबर के साथ रजिस्टर हो जाएं।
اور شہنشاہ غزل مہدی حسن کا 94واں یوم پیدائش، غزل ہو یا گیت استاد مہدی حسن نے جو گایا عمل کر دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔